چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارزقنا باطلا واجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم زدنا علما اللہم احفظنا من کل وسواس الشیاطین۔ یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اسے تاحیات یاد رکھنے، سمجھنے اور آپ کے کلام سے دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کے پہنچانے میں جس تک پہنچ رہا ہے اس کے پہنچنے میں کہیں کوئی غلطی ہو یا کوتاہی ہو تو صحیح رہنمائی فرمائیے اور معاف اور درگزر فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے تو پچھلی بار شازیہ پڑھ رہی تھی، میں سمجھتا ہوں اس کی دونوں آیتیں ہو گئی، تلک امۃ قد خلت لہا۔ یہ 141 بھی سیم آیت ریپیٹ ہوگی، کیوں سے ریپیٹ ہوئی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ آیت بھی ہو گئی تھی کین اینی ون ہیلپ می کانوا ہودیا ونصارى تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا۔ ڈیڈ وی فنش دس ون آلسو؟ جی السلام علیکم سر۔ جی سر یہ والی میں نے پڑھی تھی ایک۔ یہ آپ کی تھی یہ جی سر 135؟ 135 جی، اچھا یہ ایک میں نے پڑھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب فاطمہ ہیں 30۔ جی السلام علیکم سر، انہوں نے سر صدق نے پڑھنی ہے دوسری نہیں پڑھی؟ 136۔ جی صدق سے 136 پڑھنی ہے، میں نے انشاءاللہ پھر 137 اور 138۔ 36 بھی ہو گئی تھی؟ نہیں جی سر، سر پڑھنی ابھی ہے میں نے صدق میں۔ ایک اوکے پڑھی تھی، ایک ابھی رہتی ہے۔ اوکے، اس کے بعد پھر 37 38 آپ پڑھیں گے، پھر جی سر۔ اور 3 جو ہے وہ آصف کی باری۔ چلیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ کریں گے اس میں سلاشز تو نہیں لگانے ہمیں؟ آلریڈی ہے۔ جی ٹھیک ہے، پہلا ہم اسے کریں گے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو، یہ امر ہو گیا کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ چلیے نا، who are the addressees here؟ اب یہاں ایڈریسی کون ہے؟ قولو، یہ پلورل ہے سنگولر ہے؟ سر یہ پلورل ہے، ہاں، سب کو دیکھیں کہا جا رہا بعض ہے لوگ کہ تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں گرامر کی وجہ سے، جو نئے ہیں، پرانے تو بالکل نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا
یہ فعل ہے، اس میں ایڈریس کون ہے، سنگولر پلورل، قل آتا ہے، خولو آتا ہے، وغلیف آتا ہے. تھوڑا کئی بار یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی انشاءاللہ. اگر جو نئے حضرات ہیں تھوڑا پیشنس سے کام لیں تو جو ہمارا مقصد ہے اس کلاس کا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا اور ترجمے پہ ڈپینڈ نہیں ہونا، وہ مقصد ہم حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. اسی لیے میں اس کو یہ ریپیٹ کرتے رہتا ہوں بار بار کہ جو یہ امر کون سا صیغہ ہے صدف؟ سر یہ قولو جو ہے یہ فعل امر ہے. ویری گڈ. آگے اس کے جو ہوگا آمنا جو ہے جو کہنا ہے مقولہ ہے، آگے اس کو اس میں کہا جائے گا کہ کیا کیا کہنا ہے. پھر آمنا جو ہے فعل اور فاعل ہے اس کے اندر، باللہ اللہ پر، مفعول اس کا ہو گیا. نہیں جار مجرور ہو گیا نا، متعلق ہے ہمارا. متعلق ہے نا. جی چلیے، یہ قولو کون ہے، مخاطب کون ہے؟ اب اگر قل ہوتا تو مخاطب کون ہوتے تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا. اور یہاں پر قولو پھر پلورل کیوں آیا؟ یہ ساری امت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سب اس چیز جتنے کو لوگ اس وقت تھے جو ایمان لا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سے خطاب ہو رہا. قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں یا ایھا الذین سے یا قولو سے ڈائریکٹ مومنین سے خطاب ہوا ہے. تو اب یہاں پر اس کو ہم کہیں گے اس کا سبجیکٹ کون ہے؟ یہ محذوب ہے. لازم بات ہے کہ مومنین ہیں. اے مومنین تم یہ کہا کرو یا تم یہ کہو. قولو امر ہے، یہ کہو. کیا کہو؟ اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا پہلے ہی دے دیا کہ کیا کیا کہنا ہے، کیا کیا کہنا ہے. یہاں پوری ایک لسٹ آ رہی ہے، اس کو ہم نمبر بھی دیں گے، اس کو سمجھیں گے بھی. تو پہلے تو حکم ہو رہا ہے کہ یہ کہا کرو. پہلی بات جو کہنے کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. بس یہ پہلی بات ہے کہ تم ان لوگوں سے جو تم کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہارا یہ قول ہونا چاہیے، ان کو پورے ایمان کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہیے. آمنا میں کیا کیا ہے؟ فعل فاعل ہے، باللہ متعلق ہے، آپ نے کہہ دیا. ویری گڈ. اور پہلی بات جو کہنا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے. اب یہ بھی جب بھی آتا ہے اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، وہ اس کے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے معنی بنتے ہیں. حرف ایک ہی معنی نہیں دیتا. بسم اللہ میں بھی جو ہے اس کے الگ معنی کوئی چیز شروع کرنے کے سے ہیں، لیکن باللہ ہی یہاں پر بھی کے معنی پر کے آ رہے ہیں. یہاں اللہ استعمال نہیں ہوا بلکہ باللہ ہی اللہ کے. یہ حروف جتنے ہیں یہ کانٹیکس میں جب بھی ایک اسم اور فعل آتا ہے اس کے بیچ میں کوئی حرف آتا ہے یا دو اسموں کے بیچ میں کوئی حرف آتا ہے، کوئی متعلق ہوتا ہے وہ، تو پھر اس کے بعد اس حرف کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات جو کہنے کا حکم ہو رہا ہے مومنین سے خطاب ہے ہم اللہ پر ایمان لائے. دوسری بات اور ما انزل الینا، ویری گڈ. اور جو انزلہ نازل کیا گیا الینا ہماری طرف. ویری گڈ. انزلہ کیا ہے؟ انزلہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے، شاباش نازل شاباش. کیا گیا الینا ہو جائے گا. اور نہیں یہ فعل مجہول ہے تو فعل مجہول کے فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سر نائب فائل کہتے ہیں. نائب فاعل ہے اس میں. جی سر اس میں ما ہوگا جو نازل کیا ویری گیا. گڈ صدف، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ماں یہ نائب فاعل ہے، یعنی جو کچھ اتارا گیا. اب یہ نائب فاعل کے یہ تھوڑا سا ہم جب بھی کریں گے انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بھی بتائیں گے کہ انزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے. انزلہ وہ اتارا، انزلہ کوئی چیز اتاری گئی. تو یہ وہاں پر ہم نے اتارا وغیرہ نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی جیسی آیت ہے، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں. انزلہ آیا. جب تک یہ کنسٹرکشن نہیں معلوم ہوگا ہم کو اس وقت تک
ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، اس کے معنی صحیح نہیں سمجھ سکتے ترجموں میں، یا اتارا کیوں آیا، انا انزلنا میں ہم نے اتارا کیوں یا اتارا گیا کیوں، یہ انشاءاللہ ہم اس کو some problem with my mouse. چلیے، تو اب یہ ہو گیا انزلہ کے معنی اتارا، ماں اس کا نائب فاعل ہے۔ نائب فاعل کیا ہے، اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی بات نہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پھر جب بھی کریں گے تھوڑا اور واضح کریں گے، لیکن فی الحال نئے لوگ ہیں، پرانوں کو تو سب معلوم ہے۔ انزلہ اور انزلہ کا فرق سمجھنا ہے۔ انزلہ میں نے ہم نے اتارا، مثال دے دیا میں، انا انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، قرآن کی طرف ہوا آیا، لیکن یہاں پر انزلہ آیا، تو اب جو لوگ مومنین کہیں گے جو کچھ اتارا گیا ہماری طرف، از اٹ کلیئر؟ جو بھی نئے لوگ ہیں ان کو انزلہ اور انزلہ کا فرق معلوم ہو گیا۔ یہ پیسو ہو جاتا ہے ورب، اس کے معنی اتارا گیا، ماں اس کا جو ہوگا وہ نائب فاعل کہلاتا ہے، جو کچھ اتارا گیا ہماری طرف، یہ کہنا ہے۔ پہلی بات آمنا باللہ، دوسرا ما انزل الینا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ سارے چیزوں کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ساری چیزیں سر اسپیکٹ اردو سے ویری گڈ، عطف ہے، آمنا سے اس کا تعلق ہے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ سر اسی کا میں کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو کیا مقولے کو، مقولہ ہوتا ہے نا یہ سارا، تو ہم اس کو بالکل مقولہ ہے، ان پieces میں سے یہ کرتے ہیں کہا جا رہا ہے، ان سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اے مومنین، تم یہ باتیں ان کفار سے کہو جو تم کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو تم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہود اور نصارہ نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک تم ہدایت نہیں پہنچے گی۔ 135 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تو بجائے اس کے ہم کو یہ کہنا ہے، یا اس وقت کے جتنے مومنین تھے ان کو یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، دوسری بات۔ تیسری بات وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا الا طرف ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، اسماعیل کی طرف، و اسحاق اور اسحاق کی، و یعقوب اور یعقوب کی، والاسباط اور الاسباط میں سارے آگے اولاد یعقوب، اور اولاد یعقوب کی طرف۔ ایک سیکنڈ، یہ میرا ماؤس ستا رہا ہے تو میں ماؤس چینج کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، ماؤس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ No, it's okay. It's okay. Sorry. 136 چل رہی۔ چلیے، سر یہ والی نہیں ہے، پیچھے والی تھی۔ چلیے، ہاں جیسے ہم تب یہاں سے وما ایکچولی انزلہ، انزلہ الینا، اور پھر وما انزلہ، پھر یہ آیا
یہ کس کے پھر انزلہ کدھر کس کے اوپر دیکھیے عطف معطوف معطوف علیہ ایک فعل کا کئی باتوں سے تعلق ہوتا ہے. ایک فعل کا اگر جملے میں کئی باتوں سے تعلق ہو تو اس کو معطوف کہیں گے. کس کی طرف؟ معطوف علیہ کی طرف. آمنا تو اس کو معطوف علیہ یہ بھی ہم بار بار کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر کہیں فعل ہی نہیں ہے. ما انزلہ جو اتارا گیا ہم اس کے اوپر ایمان لائے. تو ایک مین فعل یہاں پر آمنا ہے، ہم ایمان لائے. اس کے بعد آخر تک وہ یہ نحنو کو چھوڑ کے یہاں تک احدم منہم تک سارے جتنے آ رہے ہیں یہ آمنا پہ عطف ہے. آمنا سے تمام باتوں کا تعلق ہے. پہلی نمبر ایک اللہ پر ہم ایمان لائے. پھر ہر جگہ وہ آمنا اپنے سمجھنے کے لیے ہم ریپیٹ کریں گے لیکن وہ عطف ہے، ڈائریکٹ اس کا تعلق آمنا سے ہے. اور یہ سارے مقولے ہیں. تم جو ہے یہ باتیں ان سے کہہ دو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم یہود اور نصارہ نہیں ہیں بلکہ ہم کو وہ دین دیا گیا ہے جس میں ایک نبی پہ ایمان لانا نہیں ہے، وہاں رک جانا نہیں ہے، بلکہ پچھلے تمام انبیاء اور ان پہ جو کتابیں اتاری گئی تھی ان سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بار بار یاد وہ معطوف کہتا ہوں تو اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ٹکڑا ہے اس کا ایک فعل سے تعلق بڑی دور تک چلے گا. اور جہاں پر بھی ہے یہ جملہ اگر ایسی ہو ما انزل الی ابراہیم کہیں گے تو یہ جملہ نامکمل ہے. اس میں آمنا ما انزل جب تک نہیں کہیں گے ہم ایمان لائے جو کچھ اتارا گیا. اب ویسے یہ جیسا منزلہ یہاں ہے یہاں بھی ما انزلہ ہے، یہ بھی مجہول ہے یہ بھی مجہول ہے. ما اس کا نائب فاعل ہے. ہم ایمان لائے اللہ پر پہلی بات. دوسری بات انزلہ الینا جو ہم پہ اتارا گیا. کیا اتارا گیا ہم پہ؟ بولو صدف. جی کہاں اور جو انزلہ سر میرے الینا کیا اس ہے؟ میں کھل کے انزلہ لینا سر جو ہمارے ایمان کا اس کا وہ ہے نا انزلہ یعنی کیا اتارا گیا ہم پہ؟ قرآن انزلہ لینا جو یہ- اللہ تعالیٰ کی جس طرف سے اتاری ہے وہی احکامات اتارے گئے. ہاں جو ہم پہ اتارا گیا یہ قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو ہم پہ اتارا گیا. اور پھر اس سے پہلے تمام انبیاء پہ جو کچھ اتارا گیا تھا اس کی مین بات توحید، رسالت اور آخرت ہی تھی. پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہر نبی سے دلوائی گئی تھی اور ان پہ جو کچھ اتارا گیا تھا اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں. پہلے جو ہم پہ اترا ہے اس پہ ہم مکمل ایمان رکھتے ہیں. پھر میں یہ بتایا کہ تو یہ ایمان کے حصے ہو گئے کہ ہم پہلے قرآن پہ اور پھر اس سے پہلے آنے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. حصے نہیں بلکہ ہمارا ایمان تو ہر ایک کے اوپر ہے. ہم کسی کا انکار نہیں کرنے والوں میں سے ہیں. اور اور ان کو تمام سکھایا انبیاء پر یہی گیا ہے. اور کس پہ اتارا گیا؟ اور جو تمام انبیاء ہیں پہلا کس کا نام آ رہا ہے جو اتارا پہلے گیا ہم پہ؟ وہ علیہ منزلہ الی ابراہیم. ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر. اب یہ ہمیشہ یاد رکھنا، بار بار مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجہول ہے، یہ اس کا نائب فاعل ہے. اور پھر یہ الہ ابراہیم تک کا ساری کی ساری چیزیں آمنا کے اوپر اس کا معطوف ہے. یہ معطوف الیہ ہے، یعنی سارے کا سارا یہ ایک ہی ورب سے کنسٹرکشن چل رہا ہے. اور ہم ایمان لائے یا ایمان لاتے ہیں جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پہ. یہ صحائف تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو وہ جو بھی ان کے اوپر اترا تھا اس کے اوپر ہم ایمان لائے. پھر یہ حرف عطف آ گیا. اس کے بعد پھر اس کا معطوف آئے گا. وہ کس کے اوپر؟ اور جو اسماعیل پہ بھی اتارا گیا اور بس اسحاق حضرت پہ اتارا گیا. اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریعت دی گئی. وہ عرب میں اس شریعت کو لاگو کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اور اس کے بعد یعقوب اور والاسباط اور اولاد یعقوب. اور یعقوب کے اوپر. اب یہ دیکھیے یہ
الاسبات کیا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو معلوم ہے؟ اسبات کے معنی خالی اولاد کے نہیں ہے. یہ لفظ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اسبات کا؟ سر یہ ہو گیا سبتا. ہاں، سبتا کے معنی ایک لفظی معنی اگر آپ گرامر دیکھیں گے تو پھیلنے کے معنی آتے ہیں. کوئی چیز آگے بڑھنا، پھیلنا. تو یہ اسبات جو ہے سبتا کا جمع ہے، اور اس سے جو کچھ انبیاء ہے جو میسیج پھیلا اس کے لیے. اب اکثر ترجموں میں اولاد یعقوب کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اسبات جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. ذرا غور سے سنیے، میں اسبات کے معنی بتا رہا ہوں. شرعی اعتبار سے سورہ حجرات میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ ہم نے تم کو قبائل میں، شعوب میں، اسبات میں تقسیم کر دیا. جو قرآنک ٹرمینالوجی ہے اس میں اسبات تمام بنی اسرائیل کے قبیلوں کو کہتے ہیں. بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے 12 قبیلے بن گئے، اور وہ 12 چشمے جو جاری ہوئے تھے، آپ بہت جگہ اس کا ذکر پڑھے بھی ہیں، آگے بھی پڑھیں گے. تو بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے ان کو شرعی زبان میں قرآن میں مفسرین نے ایک نام اسبات دیا ہے. اسبات کے معنی خالی یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں، بلکہ ان کے جو قبیلے ہیں جو آتے رہے ان کے لیے. پھر اس کے بعد عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، اور ان کے لیے شرعی زبان میں قبائل عرب کہتے. پلیز نوٹ دیز پوائنٹس، دیز آر دا شرعی ٹرمز جو مفسرین نے رائج کر دیے ہیں. اسبات وہ قبیلے، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جن سے قبیلے نکلے، وہ 12 تھے، ان کو اسبات کہتے ہیں. اور قبائل کہتے ہیں عرب میں جو قبیلے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو قبیلے بنے ان کو اسبات کہتے ہیں. اور پھر جو لوگ اجمی ہیں یعنی وہ جو عربی نہیں ہیں، ان کے جو قبیلے ہیں وہ کسی نہ کسی سے منسلک ہو جاتے ہیں، ان کو شعوب کہتے ہیں. شین عین واو بے، شعوب کہتے ہیں. اور ایک معنی سبت کے ہیں کہ نواسے یا پوترے پوتیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے تھے؟ سبتین. آپ کہتے تھے ان کو یہ میرے سبتین ہیں. سبتین کے معنی نواسے، یہ دونوں میرے سبتین ہیں. تو اب یہ اسبات کو خالی ان کے یعقوب علیہ السلام کے نہیں، بلکہ وہ جو جتنے بھی قبیلے تھے ان کے اوپر اس کے بعد جو انبیاء آتے رہے ان پہ جو کچھ اتارا گیا ہم ساری چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا، پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کا ذکر آ گیا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ گیا، ان کے بعد جو 12 بیٹوں کے قبیلے آئے. اب اس میں یہ اسماعیل علیہ السلام کے قبائل کا ذکر نہیں ہے، وہ لازمی بات ہے. اس کے بعد وہ جو ہے، اب اس کے بعد یہاں سے پھر یہ اسبات کی تشریح ہو رہی ہے کہ انہی کے اسبات میں سے، انہی قبیلوں میں یہ جو جلیل القدر پیغمبر آئے تھے، رسول آئے تھے، ان کا ذکر ہے. پھر وہی ما اوتیہ، کس سے اس کا تعلق؟ اس کا اسی سے نازل کیا گیا. اور جو پہلے لفظ یہ آمنا سے نا، آمنا، یہ پورے اسی سے جڑ رہے ہیں. اور ہم ایمان لائے ما اوتیہ، آمنا ما اوتیا. وہی بالکل وہی ریپیٹ ہو رہا ہے جو کچھ اتارا گیا، جس پہ نئی شریعت دی گئی. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ موسیٰ و السلام، اور عیسیٰ اس کے بعد عیسیٰ عیسیٰ علیہ علیہ السلام. السلام کو. اب اس کے بعد بہتوں کا نام نہیں لیا گیا، اسی لیے کہ ان کو صرف جو ہے نبیون کہہ دیا گیا، اور پھر اس میں تمام انبیاء آ گئے کہ جو انہی رسولوں کے پہ جو اتارا گیا اسی کی
تبلیغ کر رہے تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور رمیا وغیرہ کئی نبیوں کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے، اور جو کچھ بھی ان کو اتارا گیا ہے یا ان کو ہدایت دی گئی ان کے لیے وہ ما اوتی النبیون. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ تو کتنی باتیں کہنے کا حکم ہو رہا ہے؟ جلدی جلدی گنیے اس کو. سر یہ ایک کتنی باتیں؟ کیا 4-5 یہ ہو گئے اپنے سر. ایمان کا اظہار کرنا ایک، پھر اسے نازل کیا گیا علینا ہماری طرف قرآن کی پہلے بات ہوئی، پہلی بات کیا تمام ہے؟ آمنا باللہ، ویری گڈ. نمبر 2 پھر انزل الینا، ہاں ہم پہ جو اتارا گیا. نمبر 3 نمبر 3 وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و نمبر اسحاق و 4 یعقوب والاسباط، یہاں تک گیا. پھر ہو گیا چوتھا ہو گیا وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. 4 کون پھر ہے؟ اسماعیل علیہ السلام پہ 5، اسحاق علیہ السلام پہ 6، یعقوب علیہ السلام سے 7، ان کے اسباط میں 8، موسیٰ جی علیہ علیحدہ السلام علیحدہ 9، کریں. عیسیٰ علیہ السلام پہ. ان تمام پہ جو بھی احکام اتارے گئے، اب قرآن کے اترنے کے بعد ان احکام پہ عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن کی شریعت ہی تا قیامت چلے گی. لیکن ایک بات ہے کہ اگر ان کے احکام میں یقیناً بہت سی باتیں آج بھی ہیں کہ اگر وہ قرآن سے نہیں ٹکراتی ہیں تو ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کو بھی مانتے ہیں. اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اس کے اندر تبدیلیاں آ گئی. لیکن جو چیزیں قرآن سے موافقت رکھتی ہیں اس کے بالکل اسی طرح سے ہیں تو ہم تمام کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نبیین پہ، یہ کون سا ہے؟ 8واں. یہ بالکل کلیئر ہو گیا. ہم آمنا سے ساروں کا تعلق ہے 8 باتوں کا، اور یہی کہنے کا حکم ہو رہا ہے مومنین کو کہ تم یہ کہو. اور پھر اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ سر اس میں تو بات تو یہ ہوتی ہے نا آمنا باللہ اور آمنا انزل علینا، یعنی کہ صرف پہلے بات ہو رہی ہے انزلہ کی، اور انزلہ ابراہیم جو جو نازل کیا ان سب کے اوپر. تو ان سب کے اوپر جو علیحدہ علیحدہ صحیفے یا قرآن جو بھی بکس تھیں ان سب کو ہم علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ کریں گے. سب علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ کریں. جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پہ اترا، جو کچھ اسماعیل علیہ السلام پہ اترا، یعنی اس کا مطلب انڈائریکٹلی یہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز تھی. شریعت میں فرق تھا لیکن ایمان کی حد تک ایک ہی بات تھی، توحید، رسالت اور آخرت. یہ ساری کتابوں بڑا کی سا یہاں تک ڈفرینس آتے ہیں. کتابوں کی بات ہوگی. جی چلیے پھر یہاں وہاں پہ ہو گیا وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا نبیوں کو، بس یہ 9 ہو گئے. چلیے من ربہم ان کے رب سے، اس کی ٹکڑے طرف کا سے. چھوٹے سے ٹکڑا من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اس کا تعلق کس کس سے ہے؟ سب پیچھے سے جہاں پہ وہ جہاں سے آیا ہے ہے آمنا وما انزلہ، جتنے بھی آئے ہیں من ربہم، یہ سب ان کے رب کی طرف سے ہی اتارا گیا تھا. کوئی بھی ان میں سے اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے یہ دوسرا، اس کا آمنا سے اس کا کنیکشن ختم ہو گیا، بلکہ پھر یہاں سے ایک دوسری بات، پہلی بات یہ 9 باتیں کہنا ہے، دوسری بات یہاں سے لا سے شروع ہو رہی ہے. جی اب انکار میں آ رہی ہے لا نفرقو، لا نہیں نفرقو ہم فرق کرتے، ہم فرق نہیں ہم کرتے ہیں. فرق لا کرتے. نفرقو، اس میں کیا کیا گیا؟ فرقہ، وہ فرق کیا. نفرقو نون آنے سے اس میں بھی فعل اور فاعل ہو مضارع گیا، نا فعل فاعل ہو انکاریہ کے گیا. ساتھ. ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم، کسی بھی ایک کے درمیان، ان سب میں سے کسی ایک کے ہم درمیان. کوئی فرق نہیں کرتے. اور یہی کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء. اب یہ اور بات ہے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں اور پھر سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں. اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود وہ خطابات آپ کو دیے ہیں تو اس لیے وہ آپ کے لیے ہم استعمال کریں گے، لیکن ان کی تعلیمات میں ہم فرق نہیں کرتے اگر وہ اوریجنل حالت میں ہوں تو ہم فرق نہیں کرتے. یہ الگ تعلق ہو گیا. یہاں تک پورے عطف
کے ساتھ تمام معطوف تھے، معطوف علیہ آمنا تھا، اور اس کے بعد آخری جملہ آ رہا ہے جیسے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، مسلمان۔ کون سا جملہ مسلمون ہے یہ؟ کیونکہ سلامہ سے یہ کون سا جملہ ہے؟ انڈیپینڈنٹ اسمیہ جملہ ہے؟ جملہ ہاں اسمیہ جملہ ہو گیا، یہ شاباش، نحنو اس کا مبتدا ہو گیا، ہاں اور یہ مسلمون اس کا اسم ہے، اور لہو مسلمون اس کی پوری خبر ہے۔ پوری خبر ہے، لہو مسلمین پھر متعلق ہے نا اسی کے لیے، اور مسلمون اس کی خبر ہے، اور ہم اسی کے لیے۔ ہو کس کے لیے آیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، بس آمنا آمنا باللہ۔ اب یہ پوری آیت کھل کے آگے تھوڑی بڑی تھی، لیکن ایوری تھنگ از کلیئر. آئی تھنک if there is any doubt in it, you can ask question. This is the time to ask a question. چلیے، اس میں یا لا نفرقو میں جو ہے جو اس کا جو نائب فائل ہوگا وہ ہم پورا کہیں گے منہم یا خالی؟ نہیں یہ نائب فاعل کا سوال نہیں ہے. فرقا نفرقو یہ خود جو ہے یہ لا سے ختم ہو جائے وہ ختم ہو گیا، اس کو اس فاعل ہے. اور ہم یہ بین احد منہم، یہ اس کا پورا فعل ہے، بین متعلق احد ہو۔ منہم. اور کوئی سوال اس میں ہے کسی کو؟ 1 2 3. چلو صدف آپ میوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو. Now is the second 137. ٹھیک ہے، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. صرف اگر سر پچھلی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، عطف ہے فَإِنْ اگر حرف شرط، آمنو وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ جیسے، ما آمن تم ایمان لائے تم، بھی اس پہ، فقد اہتدوا یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت پا گئے. اب یہاں سے بات اب کس کی طرف ذکر ہو رہا ہے؟ فَإِنْ آمِنُوا کون ہے؟ سر اگر انہی لوگوں میں جو اب جن سے مخاطب ہیں، ویری گڈ. جنہوں نے یہ پھر کلام کس کا ہے؟ یہ وہ جو قولو سے جو تعلق تھا وہی تعلق برقرار ہے یا وہ تعلق ٹوٹ گیا؟ سر جو کولو تھا وہ ان پہ تھا نا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہ کہہ دو، تو پہلے سے ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ کہہ دو کہ ہم ایمان پھر لائے اب جو یہاں اللہ نے سے وہ نازل کیا. تعلق ہے یا پھر یہ کسی اور کا کلام ہے، ڈائریکٹ اسپیچ؟ سر یہی بات چل رہی ہے کہ ان کو جب تم نے کہہ دیا تو اگر وہ اس بات پہ ایمان لے آئے. یہ کس کا کلام؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب ان کو یہ کہنے کا جو حکم ہوا تھا وہ اس میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ جی اللہ سر. سبحانہ و تعالیٰ ان سے ہی مومنین سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں. اب یہ اللہ کا کلام ہے. ان آمنوا بمثل ما آمنتم، یہ آمنتم کون ہے؟ تم جیسے تم ایمان جو جن سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے. جس سے پچھلی آیت میں ڈائریکٹ خطاب ہوا تھا ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ جیسے تم ایمان لائے اگر وہ بھی ایسے ہی ایمان لائیں. بمثلی زائد ہے اسی طرح سے. وہ جب ایمان لاتے تھے تو ان کا ایمان اللہ کے بڑے فضل و کرم سے ایسا پختہ ہوتا تھا کہ پھر وہ اپنے ایمان سے پھرتے نہیں تھے، جس میں بے شمار مثالیں ہم کو ملتی ہیں. حضرت بلال کا ایمان لانا یا اور تمام دوسرے حضرات کو، صحابہ کا ایمان لانا جن کو تکالیف دی گئی. تو اب یہ پچھلی آیت میں جس سے خطاب تھا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارا ایمان پکا ہے، اگر وہ اعتراض کرنے والے وہ یہود اور نصارہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو صرف یہود ہی رہنا ہے، نصارہ ہی رہنا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. خطاب ابھی بھی مسلمانوں سے ہے، مومنین سے ہے، لیکن
مومنین سے یہ کہلوایا نہیں جا رہا ہے جیسے پچھلی آیت میں کہلوایا جا رہا تھا، بلکہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ بھی تمہاری طرح ایمان لائے. اصولاً تو یہ یہاں پر بھی ایک سلیش ہونا تھا جو میں کبھی جلدی میں بھول جاتا ہوں. ویسے چلیے، تو اگر لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا، یقیناً وہ ہدایت پا گئے لا یا ہدایت یافتہ ہیں. اب یہ جو پھر عطف ہو گیا، خط جو ہے یہ حرف تحقیق کیا تحقیق کلمہ ہے، تو ضرور وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے اگر وہ ایمان لاتے. یہاں تک کلیئر ہوا؟ پھر اس کا نگیشن دوسرے ٹکڑے میں آ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پلٹ گئے، فَإِنَّمَا، بے شک، ہم وہ فی میں شقاق، وہ بے شک وہ مخالفت میں یا فاصلے سے میں ہے یا ضد میں ہے. سر فَإِن تَوَلَّوْا کیا ہے پھر یہ پورے کا پورا؟ اب یہ دیکھیے، یہ کسی چیز کو کسی اور چیز سے جب ہم الگ کرتے ہیں، پہلی بات کہی گئی کہ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لاتے تو ہدایت پاتے. اب یہاں پر اس کا اپوزٹ، یہ بھی ایک معطوف بیان کرنے کا طریقہ ہے. ایک شرط رکھی گئی کہ اگر وہ ویسا ایمان لاتے تو یقیناً ہدایت پا جاتے، لیکن اس کا اپوزٹ بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی معطوف کہیں گے. اس کا عطف جو ہے آمنوں پہ ہے اور اس کا اپوزٹ تولو ہے. اب وہ اگر پھر جاتے ہیں، تولو اگر وہ پھر جاتے ہیں، واللہ تولا سے آتا ہے، اس کا اضافت ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، انما کیا ہے؟ سر انما نگیشن ہے. سر یہ نہیں سر، اکٹھے ٹوگیدر کو اونلی کہتے ہیں یا اونلی بے شک کہیں گے؟ اونلی. تو پھر جو ہے صرف یہ تھا کہ ہم فی شقاق، اور وہ جو پھرنے کے معنی کیا ہے، کس میں پھر جاتے ہیں؟ اپنی مخالفت کی وجہ سے. ہم فی شقاق کس قسم کا جملہ ہے یہ؟ سر اس میں جملہ ہے، ہم مبتدا ہے، باقی فی شقاق اس کی خبر ہے. ویری گڈ، اس کی خبر ہے. اب وہ اپنی مخالفت میں ایمان لانے سے پھر جاتے ہیں. تو ایک بڑا اہم لفظ آ رہا ہے یہاں پر، اور بہت بڑا لفظ ہے. اس کے آپ انالیسس کر سکتے ہیں تو ضرور کریے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تو پس روٹ تو ورڈ پھر کیا ہے؟ وہ پھر انقریب وہ کافی ہے ان کے نہیں، لیے اللہ. پہلے اس کا روٹ ورڈ بتائیے. کافی سا کافا یا کافی ہے؟ کافا، کفا کے کافا. معنی کافی ہونا. اب اس کے اندر کیسے اضافت ہو رہی ہے؟ ایک تو سین کی ہو رہی ہے سر، پھر سین کی انقریب خبر دے رہے فا ہیں میں ان کو. کیا سر ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ سر فا جو ہے وہ اس میں تو کفا، سر اب نہیں، عطف تو کفا نہیں ہو ہے یہ. گیا کافی. جی اب سر، یک فی کیا ہے پھر؟ یا وہ جانے کافی ہے. وہ کافی ہے. اب یہ وہ کون ہے؟ سر اللہ ہے، یہ اللہ ہاں، فائل یہ ہے جو اللہ کہ اس یہاں میں پر مؤخر یہاں فائل ہے. پر وہ ہے، لیکن چونکہ وہ پھر یہاں پر ریپیٹ ہو گیا تو یہ وہ امٹی ہو گیا، اور یا کے معنی اللہ کے ہو گئے، جو یہاں پر فائل کے طور پہ پیش کے ساتھ آیا، یعنی اللہ کافی ہے. اب یہ کا کس کے لیے آیا؟ سر ان کے فَسَيَكْفِي کا ہم ان کے لیے سر، جو نہیں، پھر گئے نا فَإِن تَوَلَّوْا. ذرا فاطمہ جلدی نہیں کریے، اب بہت اچھا چل رہا ہے. ویری گڈ. صرف کا، یکفی کا کس کے لیے ہے؟ سر آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر یہ یا یہاں سے امٹی ہو کے اللہ یہاں سبسٹیٹیوٹ ہوا. اللہ کافی ہے آپ کے لیے، یا نا، یکفی کا ایک لفظ بنا، وہ کافی ہے آپ کے لیے. اب یہ ہم یہاں پر اگر اس کو جوڑے تو پھر یہ کیا بن گیا؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سر ان کے لیے جو پلٹ گئے ہیں، ویری تولو جو گڈ. ہے. جو پلٹ گئے ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں. تو اب اردو میں اس کے کوئی وہ تھوڑے سے الفاظ بہت زیادہ بدل جاتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں، حالانکہ یہ مقابلہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کنسٹرکشن میں وہ معنی نکل رہے ہیں. آپ کے لیے اللہ کافی ہے ان کے مقابلے میں جو تولو ہیں.
پھر اس کے بعد یہ فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، سا جو ہے استقبال کے لیے، مستقبل کے لیے ہے، بہت ان قریب، یا اللہ کے لیے آیا، کفیہ کافی ہے، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ان کے مقابلے میں۔ اب یہ پورا ورڈ اب یہی دیکھیے کہ صرف حروف کے بدلنے سے کیسے معنی طویل ہوتے جاتے ہیں، معنی نکلتے جاتے ہیں۔ پس ان قریب وہ یعنی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بمقابلے ان کے معنی وہ ان تولوا فانما ہم فی شقاق کے لیے آ رہا ہے جو تب بدل گئے ان کے مقابلے میں۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ یہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ ان کو بنی نصر کو، بنی قناع کو وہاں سے نکالا گیا اور ان کو جو ہے بدر، شہر بدر کیا گیا، بعض کو قتل کیا گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مدد کے لیے ان قریب اللہ کافی ہے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ کتنا ایک ڈیفیکلٹ ورڈ آ رہا ہے، لیکن اب ہم اس کو کھولیں گے تو ایک ایک لفظ کی وجہ سے پورا ایک طویل جملہ بن جائے گا۔ پس ان قریب اللہ کافی ہے آپ کے لیے بمقابلے ان لوگوں کے جو تولو، جو پھر گئے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا؟ اتنے سارے معنی ترجمہ، اب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو یہ سارے معنی آئے کہاں سے؟ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فَسَيَكْفِيكَهُمْ، اگر ہم یہ ہر چیز کو کا پروناؤن ہم کو معلوم ہے کس طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف، اس کا روٹ ورڈ کفا ہے، کافی ہونا، اس کے معنی نکلتے ہیں۔ یا کس کے لیے آیا؟ مضارع ہے، اللہ کے لیے آیا۔ سین استقبال کے لیے، مستقبل کے لیے، آنے والے زمانے میں۔ ہم ان کے لیے آیا، وہ جو پھر رہے ہیں۔ تو یہ پورا ایک لفظ میں ایک بڑا ترجمے کا جملہ ہمارے سامنے آئے گا۔ بس ایسی صورت میں ان قریب اللہ آپ کی مدد کرے گا ان کے مقابلے۔ Is it clear to all the people who are present in the class? That's a very important word. It has a deep meaning. لیکن ترجمہ میں جب اتنا لمبا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمْ میں یہ سارے معنی کہاں سے نکل رہے۔ Each letter has a معنی۔ یہ استقبال کے لیے، مستقبل کے لیے، یہ یا اس کے فاعل کے لیے، پھر وہ empty ہو گیا، اللہ اس کی جگہ آ گیا، کافی ہو گیا، کافی ہے، کا آپ کے لیے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم ان لوگوں کے لیے جو مخالفت کر رہے تھے، اور پھر ان قریب اللہ کافی۔ Is this word clear to all the participants? جی سر۔ سر سوال ہاں سر، یہ جو پہلا یا ہے یہ تو فائل کا ہے، یہ جو دوسرا یا ہے یہ کفا جو اس کا روٹ ورڈ ہے تو یکفی، اس میں الف آتا ہے، کا فا الف۔ کافی جو ہے اس میں یہ یا کسی نہیں ہے، یکفی کا یہ کنسٹرکشن کے لیے، وہ یا الگ اس کے کسی فعل کے لیے نہیں، یکفی ملانے کے لیے۔ پہلا والا تو فائل ہے بٹ دوسرا والا بالکل، اور دوسرا جو ہے وہ یکفی کا ملانے کے لیے، کفا سے کفی کا بولیں گے، کفا کا نہیں بولیں گے۔ چلیے اس کے بعد کا آخری ٹکڑا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ کہ بالکل اسی آیت میں ہے لیکن پورا اپنی جگہ ایک جملہ ہے، اس کے بھی پورے پارٹس ہیں۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ سر اس میں جملہ ہے ہوا، اس میں بالکل مبتدا ہے، اب جو ہے السمیع خبر بالکل نمبر 1، انڈیپینڈنٹ علیم جملہ خبر ہے نمبر جو 2۔ ایک آیت میں آیا ہے، ہوا اس کا ہوا اس کا مبتدا ہے، سمیع سے خبر نمبر 1، علیم جو ہے خبر نمبر 2۔ بہت اچھی، ویری گڈ۔ یہ اس کی خبر ہے، ہوا جو ہے یہ اس میں ہے، اور وہ کس کے لیے آیا ہے؟ سر اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ پوری بات ایک بار تھوڑا سا اس کو کوئک کا ریویژن کر دیجئے، ہم آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے آپ اس اب پہ، یہ آپ تو کو سمجھ یقیناً آ وہ رہا ہے ہدایت پا گئے۔ یہ خطاب کس کا ہے؟ سر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے پہلے ہیں، آپ کی سے فرما آیت رہے میں مومنین کو حکم دیا گیا تھا کہ تم یہ کہو۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لائیں، یہ آمن تم
کس سے خطاب ہے؟ مومنین سے، اور پھر وہ تو یقیناً وہ ہدایت وہ پا گئے، تمام ان سے ہے۔ چلیے، تو پھر اور ایسی اگر وہ صورت پلٹ میں گئے تو بے شک وہ وہ بھی ہدایت پا جاتے۔ آج بھی وہی ہے کہ اگر آج بھی کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پا جاتا ہے۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے اسے ہدایت دیتے ہیں، جو گمراہی حاصل کرنا چاہے اسے گمراہی کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ٹکڑا آیا تھا، جلدی۔ تو اللہ کافی ہے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں، ویری گڈ۔ اور پھر جو ہے وہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ویری گڈ۔ اس میں 1 2 3 کوئی سوال ہے؟ سر جی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر۔ وہ ان طولو جو ہے وہ تا جو ہے وہ تو سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے کہ اگر تم پلٹ گئے، تو یہاں پہ تم تو یہاں تو مومنین سے پہلے خطاب ہو رہا ہے، تو اگر وہ پلٹ گئے تو وَإِن يُوَلُّوا یا ہونا چاہیے تھا ولو کس وجہ سے آیا ہے؟ یہ وہ تولو نہیں ہے جس میں آپ پرسن کو لا رہے ہیں، یہ تے والا ہی ہے۔ یہ واللہ سے تولا بنتا ہے۔ اف دے ٹرن اوے، واللہ، اور پھر اس کو اگر ہم کہیں گے تو وہ پلٹ گیا، اور وہ تولا وہ والا نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایڈوانس گرامر ہوگی، مزید فی ہے۔ اگر وہ پلٹ جاتے، واو الف جو آیا ہے وہ کے لیے ہے، اگر وہ پلٹ جاتے ہیں، یہ تمام جو ہے وہ آمنو اگر ایمان لاتے ہیں، تو اس کو ہم پھر تھوڑا اور ڈیپ میں جا کے وہ تمہاری کلاس میں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ وہ پلٹ جاتے ہیں تو یہ ان کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ تھینک یو۔ 138 بھی آپ کی ہے۔ جی سر۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ سر صبغۃ اللہ رنگ اللہ کا، ومن اور سر کیسا، احسن اچھا، من اللہ اللہ سے رنگ، صبغتن یعنی کہ اللہ کا رنگ سے، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اب یہ رنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دس؟ صبغت کا رنگ لفظ کیوں آیا؟ سر ایمان کے لیے ہے، اللہ کا رنگ جو رنگ میں رنگ جائے ایمان میں اللہ کے اللہ ساتھ۔ کے احکام، اللہ کی شریعت، اللہ کے جو تمام احکام دیے گئے ہیں اس کے لیے ایک رنگ ہے۔ اب بعض مفسرین اس میں یہ بیپٹزم کا جو طریقہ کرسچن میں تھا اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو زرد رنگ میں 3 بار بچے کو 7 دن کے بعد ڈبا کے نکالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب کہتے ہیں کہ یہ بیپٹسٹ ہو گیا، اور یہ جو ہے صحیح نصرانی ہو گیا۔ ایسی میں نہیں سمجھتا کہ بالکل وہ عیسائیوں کے لیے ہے، بلکہ یہ اللہ کی جو توحید ہے، اللہ کے جو احکام ہیں، جو اللہ کا دین ہے، اس کے لیے لفظ صبغت استعمال ہوا۔ بہت سے مفسرین اس کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی اور کے احکام یا اور کوئی چیز، یہ دونوں صبغت جو استعمال ہوئے ہیں اس کو کسی خاص مذہب میں جو طریقہ رائج ہے، وہ ہندوؤں میں بھی کوئی ڈوری ڈال دیتے ہیں، کئی جو ہے طریقے ہیں، لیکن ایسا میں نہیں سمجھتا۔ بعض مفسرین جو ہے اس کو بیپٹزم سے اس کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن صرف یہاں پر اللہ کا دین جو صحیح دین ہے اس سے بہتر اور کون سا دین ہو سکتا ہے؟ تو تمام دین جو ہیں اس سے جو چینج آ گئے اس سے انکار ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ اصلی حالت میں ہے، قرآن کے مطابق کوئی بات ہے، تو ہم مانیں گے کہ یہ وہ بھی صحیح ہے۔ تو صبغت اللہ جو آیا، اور یہ جو بیپٹزم کا جو طریقہ آج ہے اس کو معمودیہ کہتے ہیں عربی میں، کہ اس کو رنگ دیا جاتا ہے، یعنی رنگ میں ڈبا کے نکالا جاتا ہے، اور کہتے ہیں وہ بیپٹسٹ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر صبغت کے معنی رنگ ہے، رنگ کے معنی جو دوسرے مفسرین ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت، اس کے لیے صبغت اللہ ہی آیا۔ اور من احسن، اس سے بہتر، اللہ کے حکم سے بہتر۔ چلیے
من کس کا رنگ احسن ہے من اللہ صبغتن. سر اس کی گرامیٹیکل انالیسس ذرا کنفیوژن میں ہے کیا یہ اسمیہ جملہ ہے بالکل اسمیہ ہے, 100% اسم اسمیہ اس ہے. میں کیا ہوگا من اس میں کیا ہے؟ من ہوگا من اسم ہوگا سے مبتدا من ہے پیدا ہو گیا, بالکل صحیح. وہ احسن من اللہ, یہ اس کی پوری خبر ہے. من اللہ جا مجرور ہو گیا ٹھیک ہے یہ من اللہ پھر اس کا متعلق ہو متعلق گیا. ہے آسن اور صبغتن کیا ہے پھر یہ؟ پھر وہی سر احکام یہ دین ہے جس کا سر یہ تعلق کچھ بھی آسن سے ہے, یا اس سے بہتر شریعت, یا اس سے بہتر احکام, اس سے بہتر اصول زندگی اور کون سے ہو سکتے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں قرآن میں. یعنی وہ بدل تو بدل صبغتن ہاں, کا کیا مقام ہوگا سر آخر والے صبغہ کا کیا مقام بدل ہے سر بدل بدل ہے ہاں بدل آسانوں کا بدل ہے یہ ہو آسانوں کا سکتا ہے سر کہ اس سے بہتر اس کا صبغت اللہ سے من تو اللہ. سر یہ آسانوں کا بدل ہے ہاں آسانوں کا بدل ہو گیا صبغتن من کا من کا. اور اس سے بہتر کون سا رنگ ہوگا, یعنی اس سے بہتر اور کوئی شریعت ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی شریعت ہے. ٹھیک ہے سر پہلے تو ایک چیز کو بیان کیا گیا, پھر اس کے بعد اس کی تائید کے لیے ایک ٹکڑا آیا کہ اس سے بہتر اور جو اللہ کی شریعت ہے اور کوئی شریعت نہیں ہو سکتی, کوئی احکام نہیں ہو سکتے جو پوری, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا تھا کہ میں آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور پھر تمہارے دین سے راضی بھی ہو گیا. وہی صبغت اللہ ہے. اور پھر اس کے بعد کا آخری ٹکڑا وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے عابدون عبادت کرنے والے ہیں. ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. پھر یہ اپنا پوری جگہ ایک نیا جملہ ہے پورا اس کا. یہ سر اسمیہ جملہ ہے, نحنو اس کا اسم ہے, لہو متعلق ہے, عابدون کی خبر ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. اینی کوشچن آن اٹ؟ تو سر یہ جو نحنو لہو عابدون, یہ بندے جو ایمان لائے وہ کہہ رہے ہیں نحنو بالکل, لہو ابھی عابدون. ان سے کہلوایا جا رہا ہے یہاں سے بالکل پھر ایک الگ ٹکڑا آ گیا کہ ہم ان کو یہ کہنا ہے. اس کا تعلق پھر وہ قولو سے جا کے ملے گا جو آیت نمبر 36 میں کرے تھے نا, اسی سے جا کے ملے گا. تو اور پھر وہ جا کے ایسے ہی آیتیں ملتی ہیں. قولو آمنا باللہ میں 9 باتیں آئی تھی, 10ویں بات اس آیت میں آ رہی ہے کہ نحنو لہو عابدون. اور یہ 2 باتیں پھر اللہ کی طرف سے ہیں, اور یہ اس سے پہلے والی آیت میں آمنو سے اس کا تعلق ہے ان باتوں کا. اور اسی طرح سے قرآن میں عطف ہوتا ہے جو دور دور جا کے کہیں سے ملتا ہے. تو وہ آمنو کے بعد جو ہے جو باتیں کہی جا رہی تھیں اس کا تعلق ان سے ڈائریکٹ کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہیں کہ ہم اسی پہ ایمان لاتے ہیں. اور پھر یہ اس سے پہلے کی 130 یا 6 سے اس کا تعلق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے. ٹھیک ہے سر, ویری گڈ. چلیے, اور کوئی سوال تو نہیں ہے. لیٹس موو ٹو 139. یہ ہمارے دوست انشاءاللہ. ہاں بولیے, کون ہے؟ سر میں ہوں. سر یہ جو من اللہ صبغتن ہے تو یہ اللہ ہی صبغت جو ہے یہ پورا ایک نہیں ہوگا, مضاف لے کے اللہ کا رنگ, تو پھر یہ سر جار مجرور پورا متعلق نہیں ہو جائے گا من اللہ صبغتن, تو یہ پورا آسن کے ساتھ یہ تو پورا جار مجرور متعلق بن رہا ہے. من جو ہے مبتدا ہو گیا, آسنو من اللہ صبغتن, یہ پورا جو ہے اس کی خبر ہو گئی. پھر ہم اس کے انالیسس کریں تو پھر یہ کمپیریزن ہے, اور اس سے بہتر اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے. اس سے کمپیریزن ہو رہا ہے وہاں پر. اگر یہ متعلق ہوتا صبغتن تو وہ صبغتن ہوتا, اگر یہ خبر ہوتی تو وہ صبغتن ہوتا, لیکن چونکہ یہ منصوب ہے, گروپ آف ورڈز ہے, تو وہاں پر اعراب پھر لا محل فیہ بولتے ہیں. اس میں اعراب جو ہے گروپ میں نہیں آتا ہے, بلکہ پورا گروپ آف ورڈز از سبسٹیٹیوٹڈ ایز اے خبر. ہر جگہ پھر پورا خبر وہ اپنے
जी या सर ज्यादा से ज्यादा बाज लोग एक ही लफ्ज को लेते हैं मन आसन, अब इतने को भी ले लेते हैं, यहाँ पर आके वो तुम्हारे शरायत पूरे हो रहे हैं और जी मुब्तदा जी, खबर पहले इधर। तो पूरा खबर है, लेकिन फिर बाद में जब इंडिविजुअली उसको एनालाइज करेंगे तो फिर उसके जो एराब है वो नहीं मिल रहे किसी से, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बदल है। वर्ड्स में एराब नहीं मिलते, उसी के लिए एक खास टर्म है ला महिल्ला लहू कहते हैं, कि वहां पर एराब जो है दूसरे वजूहात की बिना पे ड्रॉप हो जाते हैं। जी सर जैसे खबर है उसमें मिन आ गया, जार मजरूर हो गया, तो फिर उस सूरत में वो एराब वहां पर उस खबर का जो रफा है वो वहां पर नहीं रहेगा। चलिए, उसके बाद दो और रह गए हैं। 141 तो बिल्कुल सेम आयत है, और उसके बारे में हम देखेंगे 134 के जैसी है, और ये दो चार जल्दी हमारे आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। वेरी गुड। फिर देखिए वही जैसा 136 में आया था, बिल्कुल उसी तरह से कहावत है, वहाँ खूलू कहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या फिर ये भी सहाबा को भी हो सकता है, इसलिए कि यहाँ पर क्या चीज आ रही है, हुक्म दिया जा रहा है ना, या पूछने का कहा जा रहा है एक्चुअल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये कौन है भाई, ये किसका है, ये जाता क्यों नहीं है? आसिफ हुसैन का यसिया से। हेलो, हाँ, ये आप आपका यस पूरी आयत को कवर कर लिया, आप जा रहा है। चलिए, ये दानिश के बीच में इनका एक नाम का एक लेबल आसिफ हुसैन का यस कुछ आ जाता है, तो ये इसको निकालने का कोई तरीका है? सर वो किसी को नजर नहीं आ रहा है, आई बिलीव। अच्छा, किसी को नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। उसको आप ड्रैग करके ऊपर नीचे कर दें किसी तरह। वो ये इत्तेफाक से ये वो हिल रहा है भी नहीं आसिफ की तरह। ये फिर आप ये पहले ऐसा करते ही पीछे चले जाता था, लेकिन अब जरा पता नहीं। खैर चलिए, तो किसी को नजर नहीं आ रहा तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ चलिए, कुल आ तो हाजूना, क्या बोले आप? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं ना अल्लाह ताला कि आप इनसे पूछिए कि आतुहाज्जूनना, ये इस्तिफामिया हो गया, इसमें सवाल किया जा रहा है कि क्या तुम हुज्जत करते हो हमसे। अब देखिए, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा माने यहाँ क्या निकल रहे हैं कि मोमिनीन से, इसलिए कि यहाँ पर ना आ रहा है, और तो हाजूना एक है वो, ये फिर तुम हुज्जत करते हो हमारे साथ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अगर हुक्म आपको होता तो हाजूननी होता था। डिफरेंस हम समझ रहे हैं? आता तो हाजूनना, हमसे तुम बहस करते हो या हुज्जत करते हो, तो लाजिम बात है कि मोमिन से ये कहा जा रहा है, जैसे 36 में क्या कहना है, तो उनसे ये भी कह दो कि क्या तुम हमसे किसके बारे में हुज्जत करते हो। तो हाजूना में क्या क्या है? फाइल है, सबब फेल है, और हाँ, और फिर ना क्या है? मफूल। मफुल, पूरी चीजें। तुम हुज्जत करते हो हमसे किस मामले में? बिल्लाही, अल्लाह ताला के बारे में। फिर ये मुताल्लिक हो गया तो हाजूना। तो अब ये है मोमिनीन, तुम उनसे ये भी कह दो कि क्या तुम तो हाजूना जो है, ये तुम हुज्जत करते हो हमसे अल्लाह के मामले में। फिर ये भी कह देना है, ये हर जगह प्लूरल आ रहा है,
تو قل یقیناً کس کے لیے ہے؟ تمام مومنین کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ تم ان سے، جیسے 136 کا کنٹینیویشن ہے، بیچ میں بھی ایک لفظ آیا تھا نحن لہو عابدون، ایک جملہ آ گیا تھا، اور پھر اسی کا کنٹینیویشن ہے کہ یہ بھی کہو کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہو۔ اور پھر اللہ کی تعریف میں کیا کہنا ہے؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب۔ کیا ہے جملہ؟ کون سا ہے؟ بالکل الگ الگ جملے ہیں، انڈیپینڈنٹ، پوری اپنی جگہ۔ اسمیہ جملہ بابا، اس میں ہوا اس میں، اور ربنا اس کی خبر ہے، ربکم یہ مبتدا ہوا، اس کا مبتدا، اور اس کی خبر ہے ربنا و ربکم۔ نہیں، ایسا نہیں بولیں گے، اسمیہ جملہ ایسا نہیں بولیں گے، یہاں بات ختم ہو گئی، ہوا ربنا، بات ختم ہو گئی، پھر عطف ہو اوکے۔ گیا تو پھر ہوا سے جا کے ملے گا ربنا کا معطوف بھی ہوگا، یا پھر ہم اس کو یہاں پر پھر ہوا کو لائیں گے، اور ہوا کو لا کے پھر ایک دوسرا جملہ اسمیہ ہوگا، ہوا ربکم۔ دو طریقے ہیں، اس کا ہوا ربنا کے جو ہے اس کا معطوف ہو گیا ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، لیکن اور زیادہ اگر کھول کے سمجھنا ہے تو یہ وا آنے کے بعد یہ جو مبتدا ہے یہ محذوب ہے ربکم میں، تو پھر اس کو بھی یہاں پر رکھیں گے تو دو اسمیہ جملے ہوں گے، وہ ہوا ربنا، وہ ہوا اللہ ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے، وہ ہوا ربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ دونوں طریقوں سے اس کو یا تو معطوف سمجھ کے ربنا کو اس کا معطوف الیہ ہو گیا، یہ معطوف ہو گیا ربکم، لیکن زیادہ اور اچھا سمجھنا ہے تو اس کو دو اسمیہ جملے لے لیں گے کہ یہ بھی کہہ دینا ہے کہ ہوا ربنا، وہ ہوا ربکم۔ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی۔ پھر وہ بھی مبتدا اور خبر ہو گئی، پھر اس کے بعد وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال جو ہم عمل کرتے ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے جو بھی اعمال۔ اب اس کو کر سکتے ہو، تھوڑا سا تمہارا امتحان ہوتا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ کتنے کامیاب ہو گئے یہ امتحان میں۔ یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ اس میں کیا ہے؟ یہ بابا فعلیہ جملہ ہوگا، یہ کون سا فعل ہے اس میں؟ عمالہ۔ نہیں، اعمالنا تو یہ پورا جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے، ہمارے اعمال، اعمالکم بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ پھر یہاں پر بھی دو جملے ہیں، لنا اعمالنا، پھر یہ عطف آ گیا لکم اعمالکم۔ اب میں تھوڑا سا ایک چوائس دے رہا ہوں، is there anyone who can analyze this sentence؟ اسمیہ جملہ اعمالنا سے شروع کریں گے، اعمالنا لنا، تو اعمالنا کو مبتدا کریں گے اور لنا جو ہے ویری گڈ، مؤنث ہے۔ 100% آپ جیت لیے۔ یہاں پر بالکل اعمالنا یہ خبر مؤخر ہے، اور سوری لنا یہ خبر مقدم ہے، اور یہ جو ہے مبتدا مؤخر ہے۔ اب یہ اصل میں ایسا ہے اعمالنا لنا، ایسا نہیں کہتے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں پہلے خبر آ گئی بعد میں مبتدا آیا، اور اس کا تعلق اعمالنا، ہمارے اعمال مضاف مضاف الیہ ہے، اس کی خبر ہمارے لیے ہے، اور وہی بات یہاں پر بھی ریپیٹ ہو رہی ہے، اعمالکم لکم، وہی بات ہو رہی ہے۔ پھر یہاں پر خبر مؤخر ہے اور مبتدا خبر مقدم ہے، اعمالکم مؤخر ہے۔ تو یہ دو الگ الگ، پھر یہاں جیسے دو الگ الگ جملے اسمیہ ہیں، اور وہی ہمارا بھی رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ سمجھ میں آیا آصف؟ جی 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 بابا۔ چلیے اس کے بعد تیسرا ٹکڑا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون۔ پھر کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ ہے بابا۔ ہاں ویری گڈ، پھر اس میں نحنو کیا ہے؟ نحنو مبتدا اس کا
वेरी गुड, मुखलिसून उसकी खबर है। खबर अल्लाह, अब इस एक जुमले में देखिए, ये तो सवाल था कि आतुहज्जूनना फिल्लाही, उसके बाद एक इस्मिया जुमला, दो इस्मिया जुमले, तीन इस्मिया जुमला, चौथा इस्मिया जुमला, पांच इस्मिया जुमले उसमें कहलवाए जा रहे हैं। पहले तो ये तो सवाल किया गया कि तुम उस अल्लाह के बारे में बहस करते हो, तो फिर अब अगर तुम नहीं मानते तो एक इस्मिया जुमला, वो हमारा भी रब है, वो तुम्हारा भी रब है, हमारे अमाल हमारे साथ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, और हम उसी के लिए मुखलिस हैं, उसी के लिए हम उसी की बात मानते हैं। इज इट क्लियर आसिफ? जी 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 एनी क्वेश्चन ऑन इट? कुल ये है, मुखलिसून कुल। से जी सर, जो कुल मुखलिसून का जो एक जरा पहले आसिफ को बोलने दीजिए, उसके बाद ये कौन है, ये फातिमा है ना, जरा इनको पहले बात कर लेने दीजिए। ये क्या है, बोलो आसिफ जल्दी, क्या बोल रहे हैं? मुखलिसून पे बाबा मेरा थोड़ा सा वो था कि ये उसी के लिए हम जो है मुखलिस हैं, इस यानी उसी पे ईमान लाते हैं, बस उसी के खत्म, अहकामात मुखलिस को हो गया। मानते हैं। हाँ, और इससे ये भी मरफू है, लेकिन ये हरफिया मरफू है, मुखलिसून। मुखलिसीन रहा तो फिर वो जेर वाला होता। हाँ, अब आप फातिमा, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए 1 मिनट में। कुल जो है ये हदूर से मुखातिब है, कुल कह दें आप। सिंगल असर ये कुलू नहीं है, तो फिर आतुहाजून अन्नाक, तुम हमसे झगड़ा करते हो। सर ये प्लूरल में आ गया, तो मतलब ये सारे लोग मिलके कहेंगे कि तुम हमसे झगड़ा करते हो। तमाम मोमिनीन से खिताब है, ना होने से प्लूरल हो गया, तो आप जी सर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहता तो ये हुआ रब्बी व रब्बुकुम, हैं, जी सर, जी ऐसा रहता था। तो ठीक चूंकि है सर, खुल के बाद जो आ रहे हैं वो सारे प्लूरल हैं, इसीलिए ठीक है सर। चलिए लास्ट आयत अभी हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है कि आज पहला पारा खत्म हो रहा है। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वलस्बात कानू हूदन औ नसारा कुल अअंतुम आलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन। ये कौन सी आयत से मिलेगा आसिफ? ये टुकड़ा 140 किससे मिलेगा? ये पिछली आयत नंबर 135 से। वेरी गुड, शाबाश। 135 से कि उन्होंने ये कहा था कि कूनू हूदियों और नसारा, उसी की यहाँ पर बात कही जा रही है। कुल, चलिए फिर आप कोई बिल्कुल अम तक़ूलूना, फिर उससे तुम सब यही कहते हो, तुम सब यही कहते हो कि इन्ना के हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, इसहाक और याकूब और उनकी जो एक्चुअल आपने उसको एक्सप्लेन किया था, इज मोर देन औलाद, इस कबाइल और उनके जो लोग हैं वो साथ कानून थे यहूदी और या नसरानी। अब फिर उनसे क्या पूछा जा रहा है इस बात का? तुम ये कहते हो इन्ना इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल अस्बाती तक एक बात हो रही है, ये सारे क्या हैं नाम? ये अंबिया जो नहीं, इन्ना का जुमला है, उससे क्या ताल्लुक है? ये सारे इन्ना के इसमें बाबा। हाँ, इसमें या फिर हर एक जो है वारते से हर एक इब्राहिम पे मातूफ होगा, इस्माइल इसहाक उस पे मातूफ होगा, याकूब उस पे, असबात उस पे मातूफ होंगे, या पूरे के पूरे इसम हैं आप कहना चाहते हैं, तो वो भी सही है। इन्ना के ये इसम है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनके जो कबाइल हैं वो सब, उसकी खबर क्या है? कानू हूदियों व नसारा, ये पूरे का पूरा उसकी खबर है। अब ये खबर वो
ہو یہ اس کے اعراب کتابیں نہیں ہوگی بلکہ ایک نئے جملے سے خبر دی جا رہی ہے. وہ جملہ کیسے شروع ہو رہا ہے؟ کانو سے. کانو سے تو کانا کا جملہ ہے. کانا کا جملہ ہو. کانا کے پھر اسم کیا ہے؟ کانو. ہودن. ہاں ہودن او نصارا. ہاں واو الف وہ تھے کیا کیا تھے یہودیوں او نصارا. وہ یہود تھے یا نصارہ تھے؟ جیسے پرسوں ڈاکٹر عباسی بھی کہہ رہے تھے، مودودی صاحب نے کہا ہے یہ پورا ٹکڑا جتنا ہم یہ گروپ میں رکھے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ یہی ثابت کر رہے ہیں. اور جو یا بنی اسرائیل اسکرو سے جو شروع ہوئے تھے کہ یہ سارے کے سارے یہ اس وقت کی بات ہے جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. یہ تمام انبیاء، ان میں سے کوئی بھی یہودی یا نصارہ نہیں تھا. یہ تم اپنے نام اپنے لیے یہ نام گھڑ لیے ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے یہود یا نصارہ تھے. ایک بات ختم ہوگی. پھر اس کے بعد کا ٹکڑا قل انتم عالم ام اللہ. اور پھر وہ اب قل سے آیا. پھر یہ نہیں کل اب اس میں لاسٹ جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں تو مومنین سے خطاب ہے، تو یہاں پہ اس میں بھی کس سے ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہاں پر کوئی پلورل نہیں آ رہا ہے. انتم عالمون تم آ رہا ہے نا سر، انتم بھی تو پورل ہو گیا سر. وہ کس سے کیا خطاب ہے؟ تم جانتے ہو؟ انتم کس سے خطاب ہے؟ وہ اسپیکر نہیں ہے. وہ خطاب کس سے ہے؟ یہ یہود سے ہے، یہود نصارہ سے ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یہودی تھے یا نصارہ تھے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ نصارہ تھے نہ یہودی تھے. کل کے بعد ان سے یہ کہو انتم عالم، تم بہتر جانتے ہو ام اللہ، یا پھر اور اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہ یہود یا نصارہ نہیں تھے تو نہیں تھے، اور تم جو ہے یہ یہود اور نصارہ کو لے جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملا رہے ہو. قل یہ انتم جو ہے ان سے کہا جا رہا ہے، خطاب وہی یہود اور نصارہ سے ہے کہ ان سے کہہ دو انتم عالم ام اللہ. اے حبیب ان سے پوچھئے کہ تم بہتر جانتے ہو یا اللہ. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا ومن اظلم ممن کتم شہادتن. اور کون من آئے گا کون میں اظلم ظلم کرنے والا بڑا ظالم ممن. دیکھیے اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ ممن ان میں سے کتم شہادتن اندہ. کتم چھپانا ہے کہ اس میں آتا ہے معنوں میں شہادتن اندہ من اللہ. اور شہادتن جو ہے یہ گواہی دینے کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ شہادتن جو چیز ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کو چھپانا، جو اس کو چھپائے گا. اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے احکامات. نہیں اللہ کے احکام سنیے ایک بار. یہ یہود جو تورات پڑھتے تھے وہ عبرانی زبان میں تھی، تو مومنین کے سامنے اس کو تلاوت کرتے عبرانی میں اور اس کو سمجھاتے عربی میں. اب وہی ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی شخص کسی کو بہکانا ہے قرآن کی ایک آیت پڑھے اور پھر جو چاہے سمجھا دے، اگر اس کو کوئی علم نہیں ہے، وہ عربی سے بھی واقف نہیں ہے، تھوڑی بہت گرامر سے بھی واقف نہیں ہے، کچھ بھی اس کو معنی نہیں معلوم، تو جو بھی ترجمہ کرے گا اس کو آمنا و صدقنا کہے گا. اس واقعے کی طرف، اس بات کی طرف ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو شہادتن جو اللہ کی واضح کی ہوئی چیزوں کو چھپا دے. تورات میں کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کا عربی میں ترجمہ جب کر کے سناتے تو کچھ اور بات ہوتی تھی،
اور وہ چیز کو اللہ کی طرف سے بلکہ بیان کرتے تھے اندہو من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت والی باتیں جو ہوتی تھی اس کو بھی چھپا دیتے تھے، اس میں جو صاف باتیں بیان کیے گئے تھے اس کو بھی چھپا دیتے تھے، اور پھر جو ہے جو بھی اس کا اصل متن تھا اسے چھپا کے عربی میں کچھ اور ترجمہ کرتے تھے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو چھپا دے واضح بات کو اور کہے کہ اندہو من اللہ، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ٹکڑا ہے یہ پوری بات کو کور کر رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ تم کر رہے لیکن ہو جو ایک کر رہے ہو جو کوشچن یہ ہے بابو، اس وقت کے جو مومنین تھے، مسلمان تھے، ان کو عبرانی زبان پہ کسی قسم کی دسترس یا عبور نہیں تھا، یا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ کہ وہ لوگ جو بھی تھے مدینے کے عبرانی زبان نہیں جانتے تھے، وہ عبرانی میں تورات پڑھتے اور عربی میں ترجمہ۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ اس میں ماں کا کیا مقام ہے؟ نگیشن کا ہے اللہ، نگیشن کا ہے۔ تو پھر اگر نگیشن کو بے غافلین سے کریں گے تو پھر پہلے سامنے کیا آ جائے گا؟ یہ اسمیہ جملہ ہے۔ اسمیہ جملہ ہو جائے گا، اللہ ما بغافلین عما تعملون، مبتدا اور اس کی پوری خبر ہو گئی کہ اللہ ما بغافلین، غافلوں میں سے نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ صحیح۔ سو اب ہم انشاءاللہ یہ آخری آیت اور آیت نمبر 134 سیم آیت ہے، تو اس کو دہرانے کی کیا وجہ ہے؟ دوبارہ کیوں آئی؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ایگزیکٹلی 134 جیسی تھی وہ ویسے ہی ہے۔ اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی وجہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی اور ہے؟ جلدی جلدی، ہمارے شرکا میں کلاس کے ختم ہونے پہ بھی ایک دو حضرات جمع شریک ہو رہے ہیں۔ ہماری کلاس کا ٹائم سینٹرل ٹائم کے مطابق شام کے 7 بجے سے 8:15 بجے تک ہے، اور جس کا ٹائم ڈیفرنس ہے، اگر شکاگو کا سیم ٹائم ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن بعض ہمارے پاس کینیڈا سے بھی شرکا ہیں، تو وہ ٹائم نوٹ کر لیں۔ کلاس کا ٹائم شام ہمارے سینٹرل ٹائم ڈیلس کے ٹائم کے مطابق 7 بجے سے 8:15 بجے تک، اور دوسرے لوگ خیر آئندہ وہ کلاس کا ٹائم یاد رکھیں انشاءاللہ۔ چلیے، کیوں ریپیٹ ہوا کوئی بتا سکتے ہیں مجھے؟ ہمارے پاس بڑے اسکالرس بھی ہیں، ایک وسیم محمد آئی ہیں، یا حافظہ بھی ہیں، اور یہ بہت کچھ جانتی ہیں، بہت آئی نو ہر پرسنلی۔ وسیم، ہم بات کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں۔ Can you speak why this ayat repeated 2 times? One is 134 and the another one is 141. Hafiza Wasim, can you speak? یہ پہلی بار آئی ہے کلاس میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ جب سے قرآن سنا رہی تھی حافظ صاحب کو، تو ہمارے قاری صاحب کو قرآن سنا رہی تھی، تو اب بھی ختم ہوا تو میں بولی جوائن کروں بچے کری۔ اچھا، تو پورا سنا ہی نہیں نا اس کو؟ نہیں سنی پورا، کوئی میں بات، پہلی دفعہ آئی ہوں آپ کی اوکے کلاس میں۔ اوکے اوکے اوکے، چلو انشاءاللہ۔ چلیے، اس کے ریپیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو جس کا ذکر تھا ان سے پہلے والے لوگ جو بھی کیے، ان کے اپنا رشتہ، اپنے نسبت کر کے وہ کہتے تھے ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں سے ہمارا تعلق ہے۔ اب یہاں پر جو کہا گیا ہے، دس از دا سیم میسج فار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ لوگ جو تم سے پہلے کے تھے ان سے پہلے کے تھے وہ رشتہ جوڑتے تھے. ہمارے پاس بھی ہم کسی خاندان سے ہیں, کسی سے ہمارا تعلق ہے, یہ تعلق کچھ نہیں ہوتا, ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. تو مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت خاص طور سے مومنین کے لیے ہے. 134 وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی جو لوگ تھے ان کے لیے ہے کہ اب ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی اور تم ایک امت ہو. انہوں نے جو کمائی کی ان کے ساتھ, ہم نے جو کمائی, تم جو کمائی کر رہے ہو تمہارے ساتھ, اور ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیے انشاءاللہ پھر we will do it. دانش ہے, کچھ عجیب چیزیں آ جا رہی ہیں اس پہ اسکرین پہ, سارے لوگوں کا انیشیل آ جا رہا ہے کیا؟ جی جی سر اگر اس ہم اوپر ٹاپ رائٹ کارنر پہ جو بٹن آ رہا ہے نا, تین چار boxes بنے ہیں, گریڈ ویو وغیرہ, وہاں سے اگر آپ چیک کریں گے ڈفرینٹ آپشنس ختم ہو سکتے. کہیں میں یہ ٹاپ میں کس کو بول رہے ہیں آپ؟ شیئر یہ تین بٹنس ہیں اسکرین کے ٹاپ رائٹ کارنر پہ. ایک ایکٹر اسپیکر ویو ہوتا ہے, ایک اس پہ تھمبنیل ویو ہوتا ہے, اور ایک اس پہ ان کو اگر آپ سلیکٹ ایک ہے, ہائیڈ مینو بار ایک ہے, اور ایک جی فائل ایڈٹ ایک ہے, ویو ہے, آڈیو ہے. چلیے کون ہے جب بھی نہیں تھے سر. ہمارے پاس اسکرین مختلف ہے. اس کو اب جب اسکرین درمیان والا جو ایک ویو ہوتا ہے نا جس کے اوپر ایکٹیو اسپیکر اینڈ تھمبنیل ویڈیو سم تھنگ اس طرح سے آتا ہے. چلیے خیر اب ختم ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم اس میں دوسرا پارہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور جو کچھ ہم پڑھے سنے ہیں اس کو ذہن نشین کرنے کی ہدایت فرمائے, اور پھر اس کو ہم ایک بار خود پڑھ کے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. چلیے آپ سائن نہیں کرے پھر کون پڑھنا ہے؟ تو وہ ہم اس پہ میسج پہ ڈال دیتے ہیں. پہلے اقبال ہے, آج اقبال تھے, ان کی طبیعت. ہاں ابھی گئے اقبال چا, ابھی گئے. تو اس کے بعد دو تو میں آسان کر دیتا ہوں, اقبال اور تم جو ہے, اور بلکہ تین دانش, تین آسان کر دے رہا ہوں میں. دو آیتیں پہلے پڑھ لی, پہلا اقبال, پھر انصار, پھر دانش. صحیح ہے, تو پھر کیا رہتا ذرا پریپیئر ہو کے آئے تو. ہاں صحیح ہے, بھول گئے تھے وہ پہلے یاد نہیں دی. چلیے تین کو تو آسائن کر دیا, اس یاد دلا دیا تو پہلے ہی آسائن کر دیتا ہوں آگے کا. صحیح ہے, نہیں ابھی فی الحال اگلی کلاس تو کور ہو جائے گی. کور ہو جائے. اچھے اقبال, انصار, دانش, دو آیتیں. ڈال دیتے نا, آپ ڈال دیجیے. اس پہ دانش ڈال دیتے ہیں جی. تھوڑا سا یہ گڑبڑ ہو رہی ہے, ہم شام میں اس کو دیکھ لیں دانش سے. کیا سارے لوگوں کے انیشیلس آ گئے, ایک دم پورا اسکرین چلا گیا. تو وہ شام میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. سر زوم کیوں ختم ہو گیا؟ زوم میں وہ آ کے جام ہو جا رہا تھا شرکا کی وجہ سے. زوم پتہ نہیں کیا, یہ بہت اچھا ہے, جام نہیں ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, اوکے, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے, اللہ حافظ. when is the next class question?